میں اپنے ایک استاذ کو چند کلمات آپ سے کہنے کے لیے دعوت دینے والا ہوں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میری مراد ناظم اعلیٰ ضلع سیالکوٹ، ناظم تبلیغ صوبہ پنجاب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر، وہ تشریف لائیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرات، سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول سوموار کے روز اور ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نے 63 سال اس کائنات میں زندگی بسر فرمائی۔ 40 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنایا۔ 23 سالہ نبوت کا دور، رب کی توحید کی دعوت، سرور کائنات نے اپنی امت کو توحید سے آشنا فرمایا، آخرت کا یقین دلایا، اپنی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا، حقوق اللہ حقوق العباد بتائے، عقائد و عبادات کا تذکرہ فرمایا، اور 23 سالہ دور نبوت کے بعد اللہ رب العزت کا حکم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اجل، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ رب العزت کا پیغام آیا، اور 63 سال زندگی بسر فرمانے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، وہی سوموار کا دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ، سرور کائنات اس کائنات کو چھوڑ کے خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ آپ کو اللہ رب العزت کا پیغام آیا، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے موت کا جام نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ اتنی محبت رکھنے والے، عقیدت، احترام، تعظیم اور توقیر کا ایسا رشتہ رکھنے والے، 12 ربیع الاول ہے، سن 11 ہجری ہے، مدینہ میں کفران بپا تھا، مدینہ میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حسنین کریمین رو رہے تھے، صدیق و فاروق پریشان تھے، عثمان و علی غمزدہ تھے، ہر طرف پریشانی، ماتم کا سما، سرور کائنات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے. سیدہ فاطمہ امام کائنات کی لخت جگر، آپ کی نور نظر کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ کہا صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الاحیام شرن اللیالیہ. کہا میرے بابا کی وفات کی وجہ سے، سرور کائنات کے دنیا سے جانے کی وجہ سے آج مجھ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. ایسا غم، ایسی غم کی شدت، ایسی پریشانی، آنکھوں سے آنسو کا سیل رواں بہ رہا ہے. اور ارشاد فرماتی ہے ایسا غم، ایسی پریشانی، غم کی یہ شدت اگر دنوں پہ ڈال دی جاتی، اس غم کی شدت کی وجہ سے دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے. ساری کائنات کے غم ایک طرف، اکیلے مدینہ والے، مدینہ کے تاجدار کی وفات کا غم ایک طرف، ساری کائنات کے غم مل کے بھی امام کائنات کی وفات کے غم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 12 ربیع الاول مدینہ منورہ میں 2 گروہ تھے. مدینہ منورہ کے اندر 2 گروہ. ایک گروہ وہ جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو غم زدہ تھا، جو پریشان تھا. ایک گروہ وہ جو خوشیاں منانے والا. ایک گروہ وہ جو اپنے دل کے اندر خوشیوں کے جذبات رکھنے والا، ناچنے والا، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے تھرکتے ہوئے جسم کے ساتھ سرور کائنات کی وفات پہ خوشی کا اظہار کرنے والا. حضرات گرامی ذرا سوچئے تو صحیح، وہ کون سا گروہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ وہ کون سا گروہ تھا جو غم زدہ تھا؟ وہ کون سا گروہ تھا جس کے گھر میں صفے ماتم تھی؟ وہ کون سا گروہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ اس گروہ کے سردار، سرور کائنات کے جارحدار صدیق اکبر تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے. ان میں فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی حیدر کرار تھے، حضرت امیر معاویہ تھے، سیدہ فاطمہ تھی، سیدہ عائشہ تھی. سرور کائنات کے اہل بیت تھے، آپ کی اولاد تھی، آپ کی سرور کائنات کی آل تھی، آپ کی عزت تھی. اور غم زدہ اور آنکھوں سے آنسو بہانے والے امام کائنات کے صحابہ تھے. اور ایک گروہ بڑی خوشی کا اظہار کرنے والا. وہ کون سا گروہ؟ وہ شیطان کا گروہ، وہ ابلیس کا گروہ، وہ مشرکین کا گروہ، وہ یہودیوں کا گروہ، وہ عیسائیوں کا گروہ. اور جو خوش تھا آج 360 کی مخالفت کرنے والا دنیا سے چلا گیا. آج توحید کی بات کرنے والا اس کائنات کو چھوڑ کے چلا گیا. آج قل جاء الحق وزہق الباطل کا ترانہ گانے والا اس کائنات سے چلا گیا. مجھے شرم آنی چاہیے اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے، یہ ترانہ اور نغمہ گاتے ہوئے کہ سوائے ابلیس کے 12 ربیع الاول کے حوالہ سے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جاؤ مدینہ منورہ ہے، صفے ماتم بپا ہے، بحران مچا ہوا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو کا سیل رواں بہ رہا ہے. اور امام کائنات کی صاحبزادی، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی. مدینہ کی صحابیات میں سے سرور کائنات پہ ایمان لانے والی مومنات عورتوں میں سے 6 ماہ تک کسی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی. 12 ربیع الاول سرور کائنات کا بلال، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پریشان ہیں. آپ کی وفات کی وجہ سے مدینہ چھوڑا، شام کے علاقہ میں چلے گئے. عرصہ دراز گزرا. سرور کائنات کی وفات کے بعد مدینہ میں آئے. مدینہ کے اندر صحابہ کرام نے استقبال کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا. کہا اللہ کے پیارے نبی کے مؤذن سرور کائنات کی حیات مبارکہ میں آذان کہنے والے، آذان کا فریضہ سر انجام دینے والے اے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آج سرور کائنات کے زمانہ کی آذان تو سنا لو.
حضرت بلال فرماتے ہیں میرے اندر یہ قوت نہیں ہے، میرے اندر یہ اشارہ نہیں ہے کہ سرور کائنات کے زمانہ اقدس کے اندر جب میں آسان کہتا تھا، جب آپ کی ختم نبوت کی شہادت کا کلمہ اپنی زبان سے دہراتا تھا، میں نگاہ اٹھا کے سرور کائنات کے والضحیٰ کے مکھڑا کو دیکھا کرتا تھا، واللیل کی زلفوں کی زیارت کیا کرتا تھا۔ آج مدینہ کا تاجدار، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرح کا سینہ والا، یاسین کے تاج والا، وما رمیتا اذ رمیتا کے یدین پاک والا اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ آج کیسے آسان کہوں، انکار کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، حسنین کریمین، میرے نبی کے نواسے، سرور کائنات کے لخت جگر، امام کائنات کی محبت اور عقیدت کا مرکز اور محور ان کی خدمت میں پہنچے۔ کہا حسنین تم ہماری سفارش کر دو۔ حضرت بلال آسان سنا دے، حسنین کریمین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں نانا بلال آج ہمیں آسان سنا دو، جانتے ہو ہماری سرور کائنات ہمارے نانا محترم کبھی نہیں بولا کرتے تھے، بلال آج ہماری بات تو مان لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے آسان کہہ رہے ہیں، جب اس کلمہ میں پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ ہوش آیا، بابا کیا ہوا؟ کہا آج جب میں نے سرور کائنات کی ختم نبوت کی شہادت دی، جب میں نے آپ کی رسالت کی گواہی آسان میں دی، مجھے والضحیٰ کا مکھڑا نظر نہیں آیا، میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ 12 ربیع الاول مدینہ کے اندر صفِ ماتم بچھی ہوئی، 12 ربیع الاول صحابہ کرام رو رہے ہیں اور تو اپنے بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چرواہوں پہ چراغاں کر کے سمجھ رہا ہے کہ تو نے امام کائنات کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضرات اگر یہ محبت ہوتی، ایسی محبت سب سے بڑھ کے صدیق اکبر کرتے، فاروق اعظم کرتے، عثمان غنی کرتے، حیدر کرار کرتے، امیر معاویہ کرتے، حسنین کریمین کرتے، آپ کی اہل بیت کرتی، آپ کی آل کرتی، آپ کی عزت کرتی، آپ کے اصحاب کرتے۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ کبھی بھی محبت ہو سکتی؟ یہ سرور کائنات کی، اور تیرے باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہو تو خوشی کا اظہار کرے، تیرے بھائی کا جنازہ پڑا ہو تو ڈول کی تھاپ پہ ناچنا شروع کر دے، تیرے گھر کے اندر تیری ماں کی میت پڑی ہو تو کمکمے لگانے شروع کر دے۔ حضرات گرامی، وہ اپنے باپ کی میت پہ، اپنے باپ کی وفات کے دن غم کرنے والے ذرا سوچ تو صحیح، امام کائنات کی وفات کے دن تو خوشی کر کے کس کو خوش کر رہا ہے؟ تیرا تعلق کس کے ساتھ؟ تیرا تعلق صدیق اکبر کے ساتھ ہے یا تیرا تعلق اس ابلیس کے ساتھ ہے، مشرکین کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہے، نصارہ کے ساتھ ہے، سکھ اور ہندو کے ساتھ ہے، جو امام کائنات کی وفات پہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ آج ایک ہی بات کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مراد نبوت آواز کھو بیٹھے، کہا جو کہے گا سید الکونین اس کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے، میں اس کا سر تلوار کے ساتھ قلم کر دوں گا۔ جارے دار صدیق اکبر خلیفہ بالفرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام کائنات کے منبر پہ کھڑے ہوئے، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اور ارشاد فرمایا من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ حضرت فاروق اعظم ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار زمین پہ گر جاتی ہے، آنسو آنکھوں سے بہہ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا امام کائنات اس کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ذرا دیکھ تو صحیح 12 ربیع الاول مدینے کی کیفیت کیسی اور تیرے کوچہ و بازار کی کیفیت کیسی، تیرا تعلق کس گروہ کے ساتھ،
کس کے ساتھ تیرا ناتا، کس کے ساتھ تیری نسبت؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام کائنات کی عقیدت، احترام، ادب، تعظیم اور تقدیر اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔